ویلکم بیک۔ پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور اور بائیڈن انتظامیہ کی غلطیاں درست کرنے کا وقت آ گیا۔ رچرڈ گرینل کو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق جو بات کہی وہ اپنی سمجھ کے مطابق کی تھی۔ امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کہتے ہیں ان کا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کوئی دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاکستان کی موجودہ قیادت نئی امریکی قیادت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. Something I'm incredibly embarrassed. If you look at the problems they caused, things like the Afghanistan pullout or lack thereof, your leadership here in this country is very aligned and very like-minded. It's very important that we build a very strong bridge between both of these groups. There's a lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. President Trump believes in economic diplomacy. Rick Grenell is truly a remarkable individual. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here. Some of my own research that I've done, there were a lot of issues with that former prime minister, but again, that's not what I'm here to talk about. Within the next 2 weeks, I've told them agreements better be signed. And real estate's going to be our first place of investment. I believe there's an excess of $50 trillion of rare earths here in this country. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. حکومت نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب اسپیکر کے حوالے کر دیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق یکسر انکار نہیں کیا۔ کمیشن کے متبادل خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے۔ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی سفارش کی ہے۔ مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا کوئی پروگرس نہیں، حکومت نے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی۔ جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار نہیں کیا۔ حکومت نے خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی کی تجویز دی تھی۔ حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب اسپیکر کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی تجویز دی گئی۔ حکومت نے جواب میں ان حالات کا ذکر کیا جن میں عدالتی کمیشن بن سکتا ہے۔ عدالت میں زیر سماعت 9 مئی کے آئینی و قانونی معاملات کا بھی ذکر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے تحریک انصاف کے لاپتہ افراد کی فہرست فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی سے متعلق قانونی و عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا۔ قانونی طور پر ان کی عدالتوں سے ضمانت یا رہائی پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا حکومت ابھی جواب پبلک نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف مذاکرات میں واپس آئے گی تو جواب کمیٹی میں پیش ہوگا۔ وزیر اعظم کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے مذاکرات بحالی کا حکومت کے اتحادی اور اپوزیشن ہی بتا سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ حکومت نہیں چاہتی مذاکرات ہوں اور کوئی حل نکلے۔ انفارچونیٹلی ڈائلاگ آگے پروسیس نہیں ہو سکا۔ مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا کوئی پروگرس نہیں ہوا۔ حکومت نے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی۔ ایسے لوگ تو ضرور تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکلے۔ اسپیکر قومی اسمبلی مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے اور حکومت 31 جنوری کے بعد کمیٹی ختم کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں اختلاف ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں کوئی گروپ بندی نہیں، سب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صاحب سے رائے کی اختلاف ہماری ہمیشہ ہوتی ہے اور یہ میرے صاحب کی نہیں، یہ سارے گواہ ہے کہ میرے خان صاحب سے اس سے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ پی ٹی آئی میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی الگ گروپ ہے یا ہمارا یا پارٹی کے ہم اس طرح خان صاحب کے جھنڈے تلے خان صاحب کی حیرت کے سارے اکٹھے ہیں۔ اس طرح کا سر سننے میں آ رہا ہے کہ نیا سی ایم کے پی آ رہا ہے، این سے نام ہوگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے متنازع پی کا ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی ہے۔ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام سے متعلق بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرایا گیا تھا۔ اپوزیشن کی جماعتوں اور صحافی تنظیموں نے پی کا متنازع ترمیمی بل کی بھرپور مخالفت کی ہے۔
اسلام آباد میں PFUJ کی کال پر صحافیوں نے احتجاج کیا۔ صدر افضل بٹ نے خطاب میں کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے پیکا ایکٹ پر دستخط سے شہید بھٹو اور شہید بے نظیر کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی۔ ہماری اگلی کال پورے ملک میں یوم سیاہ کی ہوگی، پارلیمنٹ بھی ضرور جائیں گے، دھرنے کی تاریخ بھی دیں گے۔ PFUJ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کا کہنا ہے کہ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے۔ پورا یقین تھا کہ جب یہ بل ایوان صدر چلا گیا اسد علی زرداری صاحب اس پہ دستخط نہیں کریں گے، لیکن گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جب اس بل پر دستخط کیے گئے ہمیں تو شوق پہنچا، لیکن بٹو شہید کی روح بھی تڑپی ہوگی، بی بی شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ صدر مملکت کے اس اقدام کے بعد اب ہماری اگلی کال ملک بھر میں یوم سیاہ کی کال ہوگی، تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں، اس روز فنکشن ہوں گے، سرکاری رپورٹر سیاہ پٹیاں باندھ کر جائیں، پارلیمنٹ میں ہم جائیں گے، لیکن جس دن جائیں گے دھرنا شروع ہونے کی ڈیٹ دیں گے، خاتمے کی نہیں دیں گے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیکا بل کو اسٹیک ہولڈرز اور صحافی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ پیکا ترمیمی ایکٹ آئین میں دی گئی آزادی اظہار کے تحفظ سے متصادم ہے، عدالت اسے غیر آئینی اور کالعدم قرار دے۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی امریکی خاتون نے واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ایئرپورٹ سے نکل کر نوجوان ندال میمن کے گھر گارڈن پہنچ گئی ہیں۔ ندال کے اہل خانہ گھر بند کر کے چلے گئے۔ امریکی خاتون نے پارکنگ ایریا میں قبضہ جما لیا ہے۔ 33 سال کی خاتون کو 19 سال کے پاکستانی نوجوان سے سوشل میڈیا کے ذریعے محبت ہوئی۔ 2 بچوں کی ماں سب چھوڑ کر 11 اکتوبر کو کراچی پہنچ گئی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 3 افراد کے قتل کے بعد لاشیں رکھ کر احتجاجی دھرنے کو 4 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ متاثرین کے انصاف کے لیے دھرنے میں خواتین اور بچے بھی بدستور سراپا احتجاج ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سانگھڑ سے ہمارے نمائندے محمد الیاس سنجو۔ آج سے 4 روز قبل سانگھڑ کے نزدیک مسلح تصادم کے نتیجے میں جو 3 افراد شہید ہوئے تھے ان کی لاشیں رکھ کر مسلسل یہاں احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس میں خواتین ہیں، مرد ہیں اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ملزمان جو ہیں ان کے اوپر ان کی مرضی کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے۔ لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب تک انتظامیہ، سیاسی لوگ وہ ناکام رہے ہیں اور اب تک ان کا مقدمہ درج نہیں ہوا، اور یہ لوگ اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمارے ملزمان جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، ہم اسی طرح سے یہاں لاشیں رکھ کے دھرنا دیے رکھیں گے۔ نارتھ کراچی میں 7 سال کے سارم کے اغوا اور قتل کے ملزم اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے۔ ننھا سارم 7 جنوری کو لاپتہ ہوا تھا۔ 11 روز بعد لاش گھر کے قریب ٹینک سے ملی تھی۔ لاش ملنے کے 11 روز بعد بھی اصل ملزم گرفت میں نہیں آ سکا ہے۔ فورنزک لیب نے DNA رپورٹ کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے سارم کے جسم سے کئی سیمپلز لیے گئے تھے، کئی روز پانی میں رہنے کی وجہ سے DNA سیمپل خراب ہو گئے ہیں۔ سارم کے کپڑوں سے بھی جانچ کا عمل جاری ہے۔ کوشش ہے کپڑوں سے کوئی DNA مل جائے۔ بچوں کے معلم کے کمرے سے بھی کچھ دوائیں اور نازیبا ویڈیو ملی ہے۔ ویڈیو معلم نے اپنے موبائل سے خود بنائی تھی۔ فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 2 مقدمات میں PTI رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ATC نے حساس ادارے اور تھانہ غلام محمد آباد پر حملے کے مقدمات کی سماعت کی۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، کنول شوزب، فواد چودھری، جنید صاحب پر حساس ادارے پر حملے کے کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ تھانہ حملے کیس میں بھی عمر ایوب، شبلی فراز، کنول شوزب، فواد چودھری اور خیال کاسترو پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے MPA جنید افضل صاحب پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے ٹرائل میں شامل کیا۔ دونوں مقدمات کی سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ تحریک انصاف 8 فروری کو بھرپور احتجاج کرے گی۔ اس بارے میں پارٹی رہنماؤں کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔
سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں سپریم کورٹ میں 12 ججز لیے جا رہے ہیں. ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے اپنی پسند کے لوگ رکھے جائیں. حکومت چاہ رہی ہے پی ٹی آئی اور بانی کو انصاف نہ ملے. فروری کو باقاعدہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں جتنے بھی پارٹی کے رہنمائیں ان کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ وہ اس کی تیاری کر. سپریم کورٹ میں 12 ججز لیے جا رہے ہیں. ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں کہ اپنے پسند کے لوگ رکھے جائیں تاکہ انصاف نہ مل سکے نہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ عمران خان. وزیر اعظم شہباز شریف سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے پاکستان میں کاروباری مواقع میں گہری دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے ہنرمند باصلاحیت اور نوجوان افراد قوت اور تیزی سے پھیلتی کنزیومر مارکیٹ پر روشنی بھی ڈالی. وفد نے کانکنی، معدنیات، قابل تجدید توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے. وفد نے ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں دلچسپی سے آگاہ کیا اور حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کو بھی سراہا. ترقی کی رفتار پر اعتماد کا اظہار کیا. سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں مزید ٹھنڈی، مثبت اور خیر کی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو رہی ہیں. یہ ابتدا ہے پاکستان کی کامیابیوں اور بلندیوں کی. ایکس پر بیان میں یہ بھی کہا بیرون ملک سے چلتی ہوئی یہ ہوائیں اب چلتی رہیں گی. ویل ڈن پاکستان کے رونالڈو. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو دورہ امریکہ کے لیے براستہ دبئی روانہ ہو چکے ہیں. وہ دبئی میں مختصر قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے. بلاول بھٹو امریکہ میں ٹرمپ کے خصوصی ناشتوں میں شرکت کریں گے. بلاول بھٹو کا ذاتی سیکیورٹی عملہ بھی ساتھ ہے. بلاول بھٹو امریکہ کے بعد جرمنی بھی جائیں گے. شامل کرتے ہیں. ویلکم بیک. میئر کراچی نے وزیر اعظم سے کراچی پر توجہ دینے کی اپیل کر دی ہے. مرتضی وہاب نے کہا کراچی نے اپنے خزانے وفاق کے لیے کھولے ہیں. وزیر اعظم اور ان کے وزراء کراچی کے لیے خزانے کھولیں. یہ مطالبہ بھی کیا جو ٹیکس کراچی دیتا ہے اس کا 1% یہاں کی انتظامیہ کو دیا جانا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کراچی کا ہاتھ تھامے. اپنے وزراء کو کہیں کراچی کا ہاتھ تھامے. کراچی شہر نے اپنے خزانے وفاقی حکومت کے لیے کھولے ہوئے. وفاقی حکومت کو وہ خزانے اس شہر کی عوام کے لیے کھولنے کی ضرورت. جو اربوں روپے ٹیکس اس شہر سے جاتا ہے اس ٹیکس کا ایک کوانٹم اس شہر کی انتظامیہ کے حوالے ہونا چاہیے. میں وفاقی حکومت سے بھی سوال پوچھتا ہوں اربوں روپے کیوں خرچ ہو رہے ہیں اگر گیس آپ کے پاس موجود نہیں. کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی ایک سازش نظر آتی ہے شہر کے انفراسٹرکچر کے ساتھ. سندھ میں سسٹم کے نام پر لوٹ مار کا بازار گرم ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان کہتے ہیں اسکیم 33 میں شہریوں کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے. آئی پی پیز کے خلاف کراچی کے 13 مقامات پر جمعے کو احتجاج کیا جائے گا. تاجر اپنے جائز حق کے لیے آواز بلند کریں تو یہ چغلی خانہ ہے. سندھ میں سسٹم کے نام پر ان کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے. شہر میں بھتہ خوری ہوتی رہی. سوسائٹیز پہ قبضے کیے جا رہے ہیں سسٹم کے ذریعے. 31 جنوری کو شام 5 بجے انشاءاللہ تعالی احتجاجی بھرپور احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے. کراچی میں نشے کے عادی افراد شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. لسبیلا کی مرکزی شاہراہ پر قائم بالائی گزرگاہ کی حفاظتی دیوار لے اڑے. روحا فاطمہ کی رپورٹ دیکھیے. پیڈسٹرین برجز بنائے کیوں جاتے ہیں؟ عوام کی سہولت کے لیے. لیکن کیا واقعی عوام کو سہولت فراہم کر رہے ہیں؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. اس پل کی خستہ حالت ہے. یہاں ہیروئنچی بٹے میں ٹوٹ گیا ہے. نشائی لوگ اوپر جاتے ہیں سائٹوں کے سریے کاٹ دیے ہیں. اوپر گندگی اتنی بدبو ہے. عوام کیسے جائے گی؟ یہ ایک ایسا انوکھا برج ہے جس کی نہ تو حفاظتی گرل ہے اور نہ ہی چلنے کا راستہ. نشائی ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے. جن کو استعمال کرنا چاہیے وہ زحمت کرتے ہیں. وہ اسی سے راستہ نیچے سے ہی جاتے ہیں. بظاہر تو بالائی گزرگاہ عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی تھی لیکن نشئی افراد نے اس کو اپنا گھر بنا لیا ہے. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ روحا فاطمہ ARY نیوز کراچی. کھانے وال کے شہری نے بیٹے کی شادی پر شوٹنگ بال کا میچ کرا کر مثال قائم کر دی. مختلف شہروں سے آئے کھلاڑیوں نے بہترین کھیل پیش کیا جس پر شائقین نے خوب داد بھی دی.
वालीवाल के रिहायशी मियां मकबूल ने अपने बेटे की शादी पर मुख्तलिफ शहरों से वालीवाल के खिलाड़ी बुलाकर थाना ग्राउंड में मैच करा दिया। मैच को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में शायकीन जमा थे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल पेश किया, जिस पर ढोल बजाकर खिलाड़ियों को दाद दी गई। वालीबाल मैच के ऑर्गेनाइजर मियां मकबूल का कहना था कि हमने अपनी खुशी खेल को फरोग देकर मनाई। तमाम आवाम को मैं पैगाम देता हूँ कि और इवेंट करवाते हैं, खर्चे करवाते हैं, ऐसे शौकीनों को बुलाकर इस मैच को उजागर कर और ज्यादा से ज्यादा नाम रोशन हो सके। शूटिंग बाल के खिलाड़ी खालिद कंप्यूटर का कहना था कि पंजाब हुकूमत शूटिंग बाल की भी दीगर खेलों की तरह सरपरस्ती करे तो हम दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारी गेम को भी प्रमोट किया जाए। टीमों की जानिब से भरपूर खेल के बाद आसमान कला बुकाड़ा ने मैच जीत लिया। जीतने वाली टीम को नकद इनाम और कप दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज खानेवाल। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी फिर शुरू हो गई। वादी कालाम और महूडन ने सफेद चादर ओढ़ दी। खूबसूरत नज़ारे मजीद निखर गए। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। चित्राल की वादी भी बर्फ से ढक गई। दरख्तों, सड़कों और इमारतों की छतों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लुवारी टनल पर 5 इंच से जायद बर्फ पड़ चुकी है, लेकिन ट्रैफिक बहाल है। पुलिस एहलकार मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।